17 رمضان المبارک 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوا، اور اس غزوے کو اور اس دن کو یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کے بعد بھی جو کفار تھے وہ مسلمانوں کو تنگ کیا کرتے تھے، مسلمانوں کی چیزیں چرا کر لے آیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے، لیکن صحابہ کا جوش اور جذبہ ایسا تھا کہ صحابہ عرض کرنے لگے حضور اگر آپ کا حکم ہو تو ہم تو سمندر کے اندر بھی چھلانگ لگا دیں، ہم تو اس سے بھی نہیں گریز کریں گے۔ حضرت مقداد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ آپ اور آپ کا رب جانے، بلکہ ہم تو آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہم لڑیں گے، آپ کا صرف حکم ہونا چاہیے۔ یعنی یہ جذبہ تھا ان کا صحابہ کرام علیہم الرضوان کا۔ اب صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جو تعداد تھی وہ 313 تھی، اور کفار جو 1000 کی تعداد کے اندر تھے۔ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان کے پاس 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، اور کفار کے پاس جو تھے 700 اونٹ تھے اور 100 گھوڑا تھا ان کے پاس، اور 100 گھوڑے کے اوپر زیرہ پوش جنگجو بھی سوار تھے، یعنی ان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ موجود تھا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے غلاموں کو عزت، عظمت اور شان عطا فرمائی۔ اب یہ قافلہ جو تھا یہ روانہ ہوا مدینہ منورہ سے۔ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اس مقام پر آئے غزوہ بدر کے اندر، تو جس جگہ پہ جو جگہ ان کو ملی تھی، اب وہاں پر ریت تھی، وہاں صحیح جگہ نہیں تھی، اور انہوں نے جو صحیح جگہ تھی اس کو اپنے قبضے کے اندر لے لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی پہلی مدد آ گئی، بارش ہوئی تو یہ ریت والی جگہ جو تھی یہ مضبوط ہو گئی، اور یہ آسانی کے ساتھ ان کے پاؤں وہاں پر جم جاتے تھے۔ انہوں نے حوض بنا لیے اور حوض کے اندر پانی کو سٹور کر لیا، جو ان کے لیے وضو اور غسل کے کام آیا۔ اور جب کہ بارش آنے کی وجہ سے وہاں پھسلن ہو گئی، اب ان کے لیے کھڑے ہونا بھی بہت مشکل تھا۔ یہ پہلی اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ بے شک ان کے پاس مال بہت زیادہ تھا، ان کے ہاں کھانے پکانے کی دعوتیں ہو رہی تھی، گانا بجانا ان کے ہاں جاری و ساری تھا، لیکن آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ بالکل بے شک بظاہر سر و سامان ان کے پاس نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ساری رات عبادت میں گزاری، ساری رات رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ دعائیں مانگتے رہے، اور عرض کی کہ یا اللہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، اگر یہ بھی اس دنیا سے چلے گئے تو اس دنیا کے اندر رب کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو یا اللہ تو آج مدد فرما۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر آتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی میدان بدر کے اندر، اس حال میں کہ جب تم کمزور تھے۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ، یعنی پہلے 3000 فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور پھر 5000 فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ اب دیکھیے کہ یہاں کفار کے بڑے بڑے سردار، بڑے جنگجو بہادر وہ تھے، لیکن صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ان کے ساتھ کیسے مقابلہ کیا، اور صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم تو تلوار اٹھاتے ہیں لیکن ان کی گردنیں کٹ جاتی ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ تو اب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ حضور سے بے حد محبت اور پیار کرتے تھے۔ جب صفیں بناتے ہوئے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحابی کے ساتھ تلوار کو لگایا کہ پیچھے ہو جاؤ، تو صحابی عرض کرتے ہیں حضور مجھے تکلیف ہوئی ہے،
اور میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ یہ کوئی بدلے کا وقت تو نہیں ہے، لیکن آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ لو، یہ نیزہ ہے، یہ تلوار ہے، آپ بدلہ لے لو۔ تو وہ صحابی عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی چادر مبارک اتاریے، کیونکہ میری چادر ہٹی ہوئی تھی تو میں بدلہ بھی اسی طرح چاہتا ہوں۔ تو جیسے ہی چادر کو پیچھے کیا گیا تو اس صحابی نے فوراً آپ کے ساتھ اپنے جسم کو مس کیا اور عرض کرنے لگا، حضور مجھے نہیں پتا کہ میری کتنی زندگی ہے، اگر میں شہید ہو جاؤں تو میں نے اپنے جسم کو آپ کے جسم کے ساتھ مس کیا ہے تاکہ میرے اوپر آخرت جہنم کی آگ جو ہے وہ حرام ہو جائے۔ تو یہ صحابہ کا نظریہ تھا کہ جو چیز آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اطہر کے ساتھ مس ہو جاتی ہے، پھر اس پر دنیا اور آخرت کی آگ جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ان کا مقابلہ کیا۔ پہلے انصاری نوجوان گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مقابلہ نہیں کریں گے، تو پھر مہاجرین ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے گئے۔ حضرت امیر حمزہ، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت ابو عبیدہ، اور حضرت ابو عبیدہ جو تھے یہ زخمی ہو گئے تھے، اور باقی حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امیر حمزہ انہوں نے دشمنوں کو واصل جہنم کر دیا تھا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے اپنے پیر بھائی کی مدد بھی کی اور حضرت ابو عبیدہ کو اٹھا کر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی قدموں میں لے کر آئے، اور یہ آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا میں شہید ہو جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ تجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مدد کی۔ اب دو ننھے منھے شہزادے آ کے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے آ کر پوچھتے ہیں کہ اے چچا بتائیے ابو جہل کہاں ہے؟ تو میں نے کہا کہ وہ تو ان کا سردار ہے اور بڑا بہادر جنگجو ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ سنا ہے کہ وہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت اور شان میں وہ زبان درازیاں کرتا ہے، وہ گستاخیاں کرتا ہے، تو آج ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو حضرت عبد الرحمن آپ فرماتے ہیں کہ میرا اشارے کرنے کی دیر تھی کہ وہ ایسے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے اس طرح تیزی کے ساتھ جا کے انہوں نے حملہ کر دیا اور ابو جہل کو گرا دیا، اور وہ زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا، آخری سانسیں چل رہی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے اور آپ نے اپنے پاؤں کے ساتھ اس کو روند ڈالا، اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر وہاں سے ہوا تو آپ نے فرمایا کہ آج اس امت کا فرعون جو ہے وہ مر گیا ہے، یعنی اس کو فرعون کے نام سے آپ نے کہا کہ آج اس امت کا فرعون جو ہے یہ ابو جہل جو ہے یہ مارا گیا۔ اور حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کافروں کی لاشوں کو ایک گڑھے کے اندر ڈال کے کہا، اب بتاؤ کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا کہ نہیں؟ میں نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پایا ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ مردے جو ہیں یہ آپ کا کلام سن رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، جس طرح اے عمر تم سن رہے ہو، تم اس سے زیادہ نہیں سن رہے، جس طرح آپ سن رہے ہیں اسی طرح وہ کافر بھی سن رہے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ کافر جو ہیں وہ سن سکتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں وہ بھی ہماری پکار کو سن سکتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے عزت، عظمت اور شان ان کو بخشی اور فتح نصیب فرمائی۔ 70 کافر جو تھے وہ مارے گئے اور 70 جو تھے وہ قید کیے گئے۔ ان میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ تو جب ان کو قید کیا گیا تو ان کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو عرض کی گئی کہ حضور ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے۔ تو حضرت عباس کہنے لگے کہ حضور میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے کہ میں فدیہ دے سکوں۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے چچا، وہ سامان کہ جو تم وہاں پر دفن کر کے آئے تھے اور وصیت کر کے آئے تھے کہ اگر میں مارا جاؤں تو پھر
اس کے بعد وہ جو مال ہے وہ نکال لیا جائے اور میرے بچوں کو دیا جائے، تو وہ سامان کدھر ہے؟ تو حضرت عباس عرض کرتے ہیں کہ وہ میرے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا، تو اگر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کی بھی خبر ہے تو آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ تو فوراً کلمہ پڑھ کے وہ بھی حریم اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو عزت، عظمت اور شان عطا فرمائی، اور آپ کے غلاموں کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے سرخرو فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نفوس قدسیہ کی سیرت طیبہ کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں بھی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔